اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کا سلسلہ لیول 3 میں مولانا سراج صاحب کے ذریعے جاری تھا اور انشاءاللہ اگلی بحث بھی وہی انجام دیں گے، لیکن اچانک کوئی مشکل پیش آنے کی بنا پر درمیان میں یہ کلاس ہمیں لینا پڑ رہا ہے یہ بحث، اور یہ بحث ہے زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآنی آیات احادیث کے ذریعے سے وجوب اس کا ثابت ہے۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہے، ایک مرتبہ زکوٰۃ اموال میں ہے اور ایک مرتبہ زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ کہی گئی ہے۔ اموال میں جو زکوٰۃ واجب ہے اس کے سلسلے میں گویا پہلی جو زکوٰۃ ہے وہ غلات کی ہے، یعنی اناج کی ہے۔ اناج میں گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہمارے اناج کی زکوٰۃ ہے، یعنی غلہ جس میں زکوٰۃ واجب ہے، وہ اناج کے علاوہ وہ پالتو جانور، حلال گوشت جانور کہ جو ہمارے وہ برادران کہ جو اس طریقے کا بزنس کر رہے ہیں، مثلا انہوں نے بکریاں پال رکھی ہیں یا گائے ان کی کیا بہت کثیر تعداد میں ہیں، بھینسیں ہیں، یا حتیٰ اونٹوں کا کاروبار ہے خرید و فروش کا، تو ان حیوانات میں اور ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری زکوٰۃ جو مال کی ہے وہ ہے انسان سونے چاندی کے سکے اپنے پاس ایک خاص مقدار میں اگر رکھتا ہے، خود سونا چاندی زیور کی صورت میں ہے تو نہیں، یا وہ جو اینٹیں مطلب سونے کی چاندی کی ہیں اس پر بھی نہیں، بلکہ مخصوص وہ سکے جو رائج ہیں، چل رہے ہیں، اگر وہ سکے اس کے پاس ہیں ایک مخصوص تعداد میں، تو کہتے ہیں اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اس کا بھی ایک نصاب ہے۔ ایک زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ، یعنی جس کو ہمارے یہاں گویا احادیث کے ذریعے اور حکم آیات کے ذریعے اس کا بھی وجوب ہم پر ثابت ہے، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ یعنی جب ہم ماہ رمضان میں 30 روزے رکھنے کے بعد شب عید آتی ہے تو شریعت اسلامی کے تحت ہر اس شخص کے اوپر کہ جو وہ شرائط رکھتا ہے وجوب کی، کہ جس کے لیے بیان کیا جائے گا، مطلب بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہو کہ وہ مطلب فقیر نہیں ہے۔ فقیر سے ایک خاص تعریف ہے، یعنی وہ اپنے روزمرہ کی زندگی کے لیے وسائل نہیں رکھتا، نہ اس کی کوئی خاص بزنس ہے، نہ کوئی خاص اس کی نوکری ہے کہ جس کے تحت اس کو یقین ہو کہ پورے سال بھر کا خرچ، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ نہیں، وہ اپنی زندگی اس کی معمول کے مطابق گزر رہی ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ اور اپنے وہ افراد کی جو اس کی کفالت میں آتے ہیں، ان سب کا فطرہ اس پر واجب، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ، اور یہ ہے بدن کی زکوٰۃ۔ اب کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں آئے کریم، حتیٰ زکوٰۃ اتنی اہم ہے دین اسلام میں کہ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے، اگر آپ توجہ ڈالیں تو مختلف جگہوں کے اوپر، میں اس وقت بڑے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، لیکن بہت کثیر تعداد میں جہاں پہ آیا ہے، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو اس میں اشارہ یہ ضرور ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو برپا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب دین اسلام ہم کو کیسا بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر توجہ کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام ہم فقیر پروری نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ سماج و معاشرے میں فقیر زیادہ ہوں، بلکہ ثروت مند ہوں، اتنا مال اس کے پاس ہو
کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تبھی تو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نماز، وہ لوگ جو نمازوں کو برپا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب ایک طرح کی تشویق بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اس دائرے، البتہ اگر کسی کے اوپر وہ شرائط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، لیکن ایک تشویق اور ترغیب تو ہے ہی ہے کہ جاؤ تم بھی تلاش و کوشش کرو، تم بھی نکلو، تم بھی اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا دو کہ ولو یہ حکم واجب نہیں ہے، یعنی ان وسائل کا تحصیل کرنا کہ جن کے ذریعے سے انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ امر واجب نہیں ہے۔ جیسے حج واجب ہے تو حج واجب ہے کہ جو مستطیع ہو، اما استطاعت کو کسب کرنا، استطاعت کو حاصل کرنا یہ واجب نہیں۔ لہٰذا میں وجوب کا یہاں پر حکم نہیں کر رہا ہوں کہ مطلب زکوٰۃ کے ان شرائط کو حاصل کرنا بھی کسی انسان پر واجب ہو جائے، نہ، بلکہ ایک ترغیب تشویق ضرور ہے کہ خداوند عالم نے جہاں جہاں عبادت کا حکم دیا، اللہ کی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اس نے لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں برابر بالکل ایکول سے رکھا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ایک طرف اگر اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہو تو دوسری طرف بندوں کے سلسلے میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرے۔ آپ دیکھیں سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ در واقع تم نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے، جو تمہارے لیے اس میں بہتر ہوگا اور بہترین اس میں اجر ہوگا۔ یہ تو اس کی وہ زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب حدیث ہمارے امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہے کہ اِنَّا مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ اِعْطَاءَ الزَّكَاةِ یعنی الفطرۃ کما ان الصلاۃ علی النبی ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ۔ کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کا یعنی چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں فطرہ اسی صورت سے تمہارے لیے ضروری ہے اور روزے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور تمہارے روزوں کو مکمل اسی طرح کرتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے صلوات محمد اور آل محمد پر ضروری ہے۔ یعنی ایک مصلی کی، ایک نماز گزار کی نماز کب مکمل ہوگی کہ جب اس نے تشہد میں درود بھیجا ہو محمد اور آل محمد پر، صلوات بھیجی ہو محمد اور آل محمد پر۔ اس سے تشویق دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے جس ضرورت سے وہاں اگر تم نے گویا درود نہیں بھیجا ہو تو تمہاری نماز نامکمل ہے، اسی صورت سے اگر تم نے روزے رکھے لیکن اگر زکوٰۃ فطرہ تم ادا کر سکتے تھے لیکن فطرہ اگر ادا نہیں کیا تو تمہارے یہ روزے ناقص ہیں۔ یہ تو بات گویا اس کی معنوی بحث اور اس کے وجوب کے سلسلے میں اور اس کی تاکید اور سفارش کے سلسلے میں۔ اب یہ آئیے کہتے ہیں کہ کن لوگوں پر واجب ہے۔ میں نے عرض کیا تمام ہمارے احکام شریعہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو اس میں بلوغ کی شرط ہے، عقل کی شرط ہے۔ ایک جو صاحب عقلی نہیں ہے، عقل سے گویا ناتوان و کمزور ہے، اس پر نہیں ہے، یا غلام نہ ہو، یعنی در واقع غلام کا تصور بھی آج نہیں ہے، اور فقیر نہ ہو۔ وہی جو میں نے فقیر کی تعریف کی کہ پورے سال کے خرچے کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی کفالت میں نہ ہو بلکہ صاحب اختیار ہے، ایسے شخص کے اوپر گویا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آئیے، یہ تو زکوٰۃ فطرہ کی شرائط جو ابھی ہم نے بتایا کہ دوسروں کی کفالت میں نہ ہو۔ اب جو خود زکوٰۃ کی بات کی کہ زکوٰۃ جو اموال میں زکوٰۃ ہے، اس کے لیے ہم کلی مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے کہ بہت سے، اور اگر کسی کو جزیات معلوم کرنا ہو تو وہ باقاعدہ توضیح المسائل میں اور جو اہم ترین کتابیں ہیں مسائل اور احکام کی، اس میں دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ اموال میں نے عرض کیا کہ جو مطلب گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان تمام کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ شرائط میں یہ کہا گیا ہے اگر در واقع وہ جو غلات کا ہے، غلات کے سلسلے میں انہوں نے شرائط بیان کی ہے کہ اس کی آبیاری اگر ہو رہی ہے تو کتنا واجب ہوگا، یعنی آبیاری آسمانی بارش سے ہوئی ہے
یا آپ نے پمپ لگا کر کے اور کسی کے ٹیوب ویل سے اس کو جو ہے اپنے اس کھیتی کو جو ہے سینچا ہے، تو اس کا کتنا نصاب واجب ہوگا۔ 1 سال تک مالک رہے ہوں آپ اپنے اس زمین کے جس کے اوپر آپ نے یہ کشت کی ہے، اور اس یعنی جو آپ کے پاس اس کشت کے بعد اور کھیتی کے بعد جو آپ کو آیا ہے وہ اس کا نصاب کتنا ہونا چاہیے۔ نصاب کے سلسلے میں، غلات کے سلسلے میں یعنی اناج کے سلسلے میں جو کہا گیا ہے 847 کلو، یعنی تقریباً 8.5 ٹن، 1 ٹن میں 100 کلو اگر مان لیا جائے تو 8 ٹن 47 کلو، اور اس کے بعد 207 گرام، تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 848 کلو آپ کے پاس اگر یہ اناج ہے تو آپ کے اوپر اس کو یعنی واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس سے اگر کم آپ پاس ہے، یعنی 1 سال بھی گزر گیا اور اس کے بعد جو آپ کے پاس محصول آئی، جو کھیتی سے آپ کے پاس اس نتیجہ نکلا، آپ کے کھجور کے درختوں نے دیا، وہ وزن کے اعتبار سے اس سے کم ہے، تو کہتے ہیں پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یعنی اس سلسلے میں اگر آپ نے اس کی 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی اور یہ مال آپ کے پاس رہا، تو کہتے ہیں اب سال گزرنے کے بعد دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جلدی جلدی ہم اس کو فہرست وار گنائے دے رہے ہیں تاکہ زکوٰۃ فطرہ آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ بھیڑ بکری کے سلسلے میں اگر آپ نگاہ ڈالیں کہ بھیڑ بکریوں کے سلسلے میں جو زکوٰۃ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، البتہ اس کے اور بھی جزیات ہیں جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اولاً 1 سال، اس میں بھی یہی شرط ہے، 1 سال تک آپ اس کے مالک رہے ہوں۔ وہ حیوانات یعنی بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، اونٹ، یہ پورے سال بیکار رہے ہوں، یعنی ان سے کوئی کام نہ لیا ہو، جیسے سینچائی میں لوگ گائے و بیلوں کو لگا دیتے ہیں، یا اونٹ ہیں کہ جو باہر بوجھ ادھر سے ادھر ڈھوتے ہیں، یہ اگر کام ہے تو پھر ان کے ذریعے سے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا انہوں نے جو اپنا پیٹ بھرا ہو، یہ چر کر کے بھرا ہو، یعنی مطلب جنگلوں میں، بیابانوں میں خود ہی مطلب آپ نے چرایا، خود سے خرید کر کے آپ نے ان کو نہ کھلایا پلایا ہو، تو بھی ایسی صورت میں اگر آپ نے اپنی طرف سے ان کو کھلایا پلایا ہے تو بھی ان کے اوپر ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کے نصاب بیان کیے گئے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے مطلب گوسفند میں سب سے پہلا نصاب انہوں نے بتایا، اگر 40 آپ کے پاس ہیں تو اس کا 1 ہے، دوسرا نصاب 121 ہے، تیسرا 201 ہے، تیسرا 301 ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر 400 تک پہنچ گئے تو ہر 100 کے اوپر پھر آپ کو 1 درواقع بکری دینا ہوگی۔ پھر گائے کا نصاب ہے، گائے کے نصاب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا نصاب جو گائے کا ہے، کہتے ہیں وہ گائے کا نصاب یہ ہے کہ اگر 40 گائے آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ کو درواقع 1 گائے کا بچہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اولین جو نصاب اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس میں بھی شرط یہی ہے کہ پورا سال گزر چکا ہو اور دوسرے سال میں یہ بچہ داخل ہو چکا ہو، کہ جس کو آپ جو ہیں نصاب کی صورت میں جب نصاب مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کی درواقع زکوٰۃ میں جو آپ دیں گے تو 40 گائے اگر آپ پاس ہیں تو پہلا نصاب وارد ہوا، ثابت ہو گیا، تو آپ کو 1 گائے کا بچہ دینا ہوگا۔ پھر دوسرا نصاب یہ ہے کہ جب 60 گائے آپ کے پاس ہو جائیں اور اب 60 کے اوپر جب 30 گائے بڑھتی رہیں گی تو آپ کو اسی صورت سے 1 گائے کا بچہ بڑھا کر کے دینا ہوگا، یعنی درواقع جو گائے کا بچہ ہے جو 2 سالہ ہو۔ اب اونٹ کے نصاب میں بھی انہوں نے بتایا، پہلے اونٹ کا پہلا نصاب جو ہے 5 اونٹ ہے، دوسرا نصاب 10 اونٹ ہے، کہ جس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے کہتے ہیں اگر سکے کی جو بات کی جا رہی ہے، کہتے ہیں اگر 15 مثقال سکے کی صورت میں اگر سونا ہے تو آپ کو اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اگر سونے کے سکے ہیں، اگر چاندی کے سکے ہیں تو 105 مثقال چاندی کے سکے ہوں گے، تب آپ کو اس کی درواقع زکوٰۃ۔ اگر زیور کی شکل میں ہے تو کہتے نہیں ہوگا،
اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اگر اینٹ کی شکل میں ہے تو نہیں ہوگا۔ یہ میں نے اجمال آپ کے سامنے عرض کر دیا زکوٰۃ جو اموال میں تھی۔ جو زکوٰۃ بدن ہے کہ جو بہرحال ماہ رمضان ہے اور اس کے بعد یہ بحث آئے گی اور ہم سب اس میں مبتلا ہوں گے، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ میں نے عرض کیا تھا شرائط بیان کیے تھے شروع میں، وہ صحیح معنوں میں اس میں کیونکہ ایک شرط فقیر کی بھی نان خور کی بھی تھی کہ یعنی ہم کسی اور کی کفالت میں نہ ہوں، مطلب خود ہم مستقل ہوں اور بالغ و عاقل ہو اور غلام نہ ہوں اور فقیر نہ ہوں، ایسی صورت میں زکوٰۃ ہمیں واجب ہوگی۔ مقدار زکوٰۃ کیا ہے یعنی کتنی زکوٰۃ فطرہ دینا ہے، بحث ختم ہو گئی ہے زکوٰۃ اموال کی، اب یہ فطرے کی بحث آ گئی ہے۔ فطرے میں جو دینا ہے مقدار وہ 3 کلو گندم، گیہوں یا اس کی رقم، یا 3 کلو جو ہم معمول کے مطابق غذا کھا رہے ہوں اس کی رقم دینا ہوگا، یا خود وہ مطلب جنس دینا ہوگی۔ اب کہتے ہیں کب واجب ہوگی؟ 30 روزے گزر گئے یا 29 روزے گزر گئے، چاند عید کا ہو گیا، چاند نکلنے کے فوراً بعد شب عید میں ہم پر واجب ہے کہ ہم نیت کر کے زکوٰۃ فطرہ نکال دیں، اور نماز عید سے پہلے احتیاط واجب کی بنا پر ہم کو مستحق تک زکوٰۃ فطرہ پہنچانا ہوگی، یعنی وہ جو مال ہم نے نکالا ہے واجب ہے کہ وہ پہنچا دیں۔ دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ جو ہم نے مال زکوٰۃ فطرہ کی صورت میں نکال کے الگ رکھا ہے اس کو میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، یعنی ہم پیسے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ بھنے ہوئے پیسے رکھیں ہم، چاہے اس کو باندھ بھنے ہوئے خود لے لیں اور بندھے ہوئے نوٹ رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں یہ مطلب احتیاط کے خلاف عمل ہے۔ اب آئیے کہتے ہیں کہ کن لوگوں کا فطرہ واجب ہوگا؟ ایک تو وہ شخص جو بھی یعنی یہ بتایا ہے عاقل و بالغ ہو اور خود مختار ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں، کفالت میں نہیں ہے، جتنے لوگ اس کے انڈر میں ہیں یعنی کفالت میں ہیں، اس کے بچے، بیوی، یا حتیٰ اس کا بھائی چھوٹا جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کی کفالت اس کے اوپر ہے، حتیٰ اس کے ماں باپ کی جو ضعیفی کی حالت میں ماں باپ کفالت اب اس کی اولاد پر ہے، سب کا، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ابھی چاند نکلنے سے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آ جائے، متولد ہو جائے، 10 منٹ پہلے متولد ہو جائے، یا حتیٰ وہ مہمان کہ جو ہمارے گھر آ جائے سورج ڈوبنے سے پہلے، شب عید کے سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی آج 30واں دن ہے اور 30واں روزہ ہے اور سورج مثلاً 7 بجے ڈوب رہا ہے اور یہ 6:45 بجے مہمان ہمارے گھر آ جائے اور یہ میرے گھر کھانا بھی کھائے گا، عرف میں کہا جائے گا آج یہ در واقع ہمارا نانخور ہے، ہمارے کیا مہمان ہے، سفرہ میرے کھانا میرے کیا کھائے گا، تو ایسی صورت میں اس مہمان کا بھی فطرہ واجب ہے۔ اب کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اگر کوئی مہمان اپنی مرضی سے آ جائے جس کو ہم نے نہیں بلایا تھا، بعض علماء کہتے ہیں اگر اپنی مرضی سے آ گیا ہم نے نہیں بلایا تو اس مہمان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا، یہ ہم کو جس کے بھی ہم مقلد ہیں اس کے مسئلے کو دیکھنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بلایا تھا لیکن وہ سورج ڈوبنے کے بعد آئے، مغرب کی نماز کے بعد آ رہا ہے، بلایا تھا پہلے کہ تم پہلے آ جانا، نہیں آیا بعد میں آیا، کہتے ہیں اس میں بھی اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا، ولو یہ میرے گھر افطار بھی آ کر کے کرے، لیکن کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد آیا ہے اور اب ایسی صورت میں اس مہمان کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو مسائل اس میں پیش آتے ہیں احکام فطرہ میں، وہ یہ ہے کہ جو فطرے کی رقم ہے یہ آپ کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک فطرے کی رقم سے کم کر کے آپ کسی فقیر کو نہیں دے سکتے۔ مثلا 3 کلو گیہوں آپ نے نکالا ہے، اس کی رقم مثلا 100 روپے بن رہی ہے، تو آپ چاہیں 50 روپے ایک فقیر کو دے دیں اور 50 روپے ایک فقیر کو دے دیں، یہ منادی ہے، نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کے گھر کے 5 فطرے ہیں، ان 5 فطروں کو آپ 5 لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، مستحقین ضرورت مندوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ پس اہل و عیال کا فطرہ واجب ہوگا، جو بھی ہماری کفالت میں اس کا فطرہ واجب ہوگا، حتیٰ وہ مہمان کہ جو ہمارے یہاں سورج ڈوبنے سے پہلے آ گیا ہے اس کا فطرہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی اگر کوئی بچہ متولد ہو گیا اس کا فطرہ واجب ہوگا۔ اب فطرہ ہم پر واجب تھا، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دیا، کہتے ہیں ایسی صورت میں جس پر فطرہ واجب نہیں ہے، اب اس پر الگ سے فطرہ واجب، اسے پتہ لگا میرے باپ نے فطرہ نہیں نکالا
میرے شوہر نے فطرہ نہیں نکالا تو ہم نکال دیں؟ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ مہمان آیا تھا، اس مہمان کا فطرہ واجب تھا میزبان پر، میزبان نے نہیں نکالا، مہمان پر الگ سے فطرہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ نکالے۔ ایک اور بات جو اس میں اہم ہے، کہتے ہیں یہ فطرے کی رقم، ہم غیر سید ہیں، آیا ہم غیر اپنا فطرہ کسی سادات کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے علماء نے منع کیا احتیاط کی بنا پر کہ آپ یہ کام نہ کریں، بلکہ سادات کا فطرہ آپ سادات کو دیں۔ ہاں، سادات کا فطرہ غیر سادات کو دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ اہم مسئلہ ہے جو قابل غور ہے کہ ہم غیر سید ہیں، ہماری بیوی سیدانی ہیں، ہم فطرہ نکال رہے ہیں، ہم پر واجب ہے، آیا ہم اپنی بیوی کی طرف سے جو ہم نے فطرہ نکالا ہے، کیا اس فطرے کو کسی غیر سادات کو دے سکتے ہیں؟ علماء نے منع کیا ہے کہ نہیں، اس فطرے کو بھی آپ کسی سید کو نہ دیں، ولو جس کی طرف سے نکالا ہے وہ سیدانی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ دوسری بات جو اس میں اہم یہ ہے کہ فطرے کی رقم جو آپ نے نکالی ہے، آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں مستحق اور ضرورت مند موجود ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں دینے اور پہنچانے، منادی ہے، خلاف احتیاط ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنے گھر میں، اپنے آس پڑوس کے ضرورت مندوں کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور ان کو دیں۔ اب آپ نے کہا نہیں ہم وہاں جا کر کے دیں گے، راستے میں یہ مال تلف ہو جائے، لٹ جائے، خراب ہو جائے، کہتے ہیں ہم ضامن ہیں، یعنی ہم پر واجب ہوگا کہ ہم فطرے کو دوبارہ نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غلط آپ نے کیا، آپ کا حکم یہ نہیں تھا، آپ سے کہا گیا تھا آپ، لہٰذا ہم یہاں پر ضامن ہوں گے، ہم کو دوبارہ نکال کر کے ان ضرورت مندوں تک پہنچانا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فطرہ کہاں کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے وہی جو فقیر، جس سے پہلے مسکین ہے، فقیر ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی نہیں ہے بیچارہ، مطلب مسکین و فقیر حیثیت فقہی ایک بہت مختصر سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ نہ جو مشترک ہے، وجہ اشتراکی ہے کہ نہ وہ اپنے سال کا خرچ اس کو وہ کر سکتا ہے اور نہ یہ ہے۔ دوسری بات، اس مسکین میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو اپنے شہر میں تو مطلب صاحب حیثیت ہیں، لیکن اتفاقاً دوسرے شہر سفر کیا تھا، لیکن یہاں پر یہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا، لٹ گئے، یہاں پریشان ہو گئے، درماندہ ہو گئے، بیچارے ہو گئے، تو کہتے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ کو جمعآوری کر رہے ہیں، ان کو بھی در واقع ان کے مطلب حق الرحمہ میں فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ غیر مسلم افراد کو، جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں لیکن ہم ایک معاشرے سماج میں رہ رہے ہیں، چاہتے ہیں آپس میں دوستی محبت بڑھے تاکہ وہ اسلام کے پیغام محبت اور رحمت کو سمجھ سکیں، ایسی صورت میں وہ ہمارے خلاف جو پلاننگیں بنتی ہیں وہ شریک نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو ہمیشہ سے در واقع محتاط رہیں گے کہ نہیں بھائی یہ مسلمان ہمارے دکھ درد میں شریک ہیں۔ تو کہتے ہیں اس عنوان سے ان کو شریعت میں کہتے ہیں یعنی مؤلف قلوب، یعنی آپ کے اس کام سے ان کے دل میں مہر و محبت و پیار پیدا ہوگا، بڑھے گا، تو کہتے ہیں آپ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پھنس گئے، البتہ اصل یہ ہے کہ غلام کسی کے تھے اور اب وہ مشکلات میں ہیں، اگر آپ ان کی آزادی کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کچھ ہیں مومن ہیں جو زندانی ہو گئے اور ان کا دیا حصہ ہے، یا کچھ پیسہ خرچ کر کے ہم ان مومنین کو آزاد کرا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ یہاں پر بھی اس گویا رقم، فطرے کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ قرض دار لوگ ہیں، اچھے لوگ تھے، صاحب حیثیت تھے، لیکن قرضے میں ڈوبے میں ہیں، اگر فطرے کی رقم سے ان کا قرضہ ادا ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں یہ بھی وہ مورد ہے جہاں آپ قرضے کی ادائیگی کے لیے فطرے کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ راہ خدا میں منفعت عام کے لیے، لوگوں کے لیے پانی کی سبیل فراہم کرنا، ہینڈ پائپ لگوانا، سمر سیول لگوانا، روڈ بنوانا، اسکولز بنوانا، مسجدیں بنوانا، کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سماج و معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ الگ سے ایک ابن السبیل بھی ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، ابن السبیل اسی کو کہتے ہیں کہ جو در واقع
سفر میں آ کر کے بیچارہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ پس سب سے پہلا ہے وہی فقیر اور مسکین۔ فقیر کی تعریف بتائی کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، اور مسکین بھی اسی میں بھی آتا ہے۔ البتہ مسکین فقیر سے زیادہ بدتر ہے، اس کا بدتر حالت ہے، بالکل بے نوا ہے، بالکل بیچارہ ہے۔ فقیر میں تو یہ ہے کہ نہیں، زندگی تو گزار رہا ہے لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، نرسوں کیا ہوگا، سال بھر کے بارے میں۔ اما مسکین کی حالت اس سے زیادہ بدتر ہے۔ بس یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ در واقع آپ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، خود ان میں کیا شرائط ہونا چاہیے؟ عمومی طور کے اوپر شرطیں یہی ہیں کہ اولاً تو مطلب 12 امامی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تحت کفالت میں نہ ہو، جو دے رہا ہو مطلب ہمارے ہی ہم اپنے ہی بیوی کو دے دیں، ہم اپنے ہی بچوں کو دے دیں، بھائی ہے مجبور ہے کفالت میں میری، ہم اس کو دے دیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ سید کا غیر سید کا سید کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ نے رقم دی زکوٰۃ فطرہ کی، یہ جا کے گناہ میں مبتلا مصروف خرچ کر دے گا، ایسے شخص کو آپ نہیں دے سکتے۔ حتیٰ وہ کہ جو عمومی طور پر مشہور ہے گناہوں میں مبتلا ہے، معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا ہے، شراب خوار ہے، جوا کھیلتا ہے، آپ ایسے شخص کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں در واقع ایسے لوگوں کو دینے سے ہم سب کو احتیاط کرنا ہوگی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ وہی جو شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ فطرہ نہیں نکال سکتے، اس حیثیت ان کی ایسی نہیں ہے، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ دستگردانی کر لیں، یعنی وہ اپنے 5 لوگ ہیں، ایک فطرہ نکال کر کے وہ پہلے جو مین جس پر مطلب جو گھر کا کفیل ہے وہ نکالے گا، پھر وہ زوجہ کو دے گا، پھر دوسرے گھر کے جو ممبرس ہیں، اسی طرح یہ فطرہ دستگردانی ہوگا۔ اور اس میں ظاہراً شاید جو حکمت ہو اور جو فلسفہ ہو یہ ہو کہ میں نے نکال کر، کیونکہ ہمارے گھر والے بھی ضرورت مند ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، ضرورت سمجھ کے ہم نے ان کو دیا، پھر انہوں نے ایک فطرے کو دوسرے اور دوسرے نے تیسرے کو، یہاں تک کہ ایک فطرے کے ذریعے سے آپ نے 5 لوگوں سے اس جو عمل واجب تھا اس سے آپ نے اپنے آپ کو ادائیگی آپ نے حاصل کر لی۔ اور یہ شریعت نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ایک حکم شریعت پر بھی عمل کر لیں گے، اور کیونکہ ہم نادار ہیں، مجبور ہیں، میرے پاس ہے نہیں، لہٰذا یہ طریقہ ہے۔ لیکن یہ کہ لوگ دے سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں تھوڑی بہت مشقت کے ساتھ، اس کے بعد یہ کام اگر ادا کرنا چاہیں تو ان کو اس کام کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کلی بحث ہو گئی زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ جس صورت سے اور جس طریقے سے تو نے ہم پر منت کی ہے اور احسان کیا ہے اور ہم کو اسلام اور ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، اسی صورت سے ہم پر پھر ایک احسان اور منت کر اور مستقل کرتا رہے کہ ہم جو احکام ہم پر فرض کیے گئے ہیں دین اسلام کی طرف سے، ان احکام کے اوپر بھی ہم عمل کر سکیں، اور ہم کو توفیق دے کہ ماہ رمضان کی پوری طریقے سے برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور تیرے بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بندے جو ہمارے ہی جیسے ہیں، ہماری ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری پڑوس میں رہتے ہیں، ہم جیسے ہیں، وہ چاہے کسی مذہب و ملت سے ان کا تعلق ہو، اصل یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کے وقار کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا ہم کو حکم دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے کریم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہو، جس کے پاس خوف خدا ہو، جس کے پاس تقوی الہی ہو۔ تقوی الہی وہی حقدار ہے کہ جس کو اللہ کی بھی فکر ہو اور اللہ والوں کی بھی فکر ہو۔ اور اللہ کے والے کون ہیں؟ اللہ کی تمام مخلوق ہے، چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے زمین و آسمان ہوں، ہر ایک کا حق معین کیا گیا ہے،
اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کے بعد ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ تبھی ہمیں حق ہوگا کہ ہم کہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ نے ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے اور ہم اس کے سفرے کے اوپر ہیں۔ پروردگار، پھر تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں دعا کرتے ہیں کہ اس اپنے آخری حجت کو بھیج دے، جو آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کہ جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اور ہر طرف عدل اور پیار و محبت کا پرچم لہرائے گا، اور وہ پرچم قرآن اور اہل بیت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔